کاروبار بن گیا تو وہ اسے اور زیادہ بنا ہوا ثابت کرے گا کہ جی بند بھی گیا ہے اور زمین میں گڑ بھی گیا اور بہت خطرناک جادو ہے، 70 قبیلوں کا سردار تجھ پہ چڑھا پڑا ہے، انتہائی خطرناک ترین بڑی سخت تمہارے اوپر پکڑ ہے۔ اب وہ خوف زدہ ہو جائے گا، جی والد صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ ملا جی، کہا جی کاٹ دو اس کو۔ کہا بھئی کاٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے، الو کی بھسم۔ کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ کاروبار کی بنیاد پر ہم نے یہ حلیہ بدلا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دستور بدل، حلیہ مت بدل، برتاؤ بدل، حلیہ مت بدل، معاملات بدل، حلیہ مت بدل۔ اگر بے ایمان تھا تو ایماندار بن، اگر دودھ میں پانی ملا کے دھوکے سے بیچتا تھا ایمانداری کے اوپر آ۔ اگر کوئی بھینس تیرے پاس 10 کلو دودھ کی ہے، 14 کلو کی بتا کر کے کیوں دے رہا ہے؟ اسے 10 کو 9 بتا کے دے تو بہتر ہوگا، 11 بتا کے دے تو ایمانداری کے خلاف ہوگا۔ اگر ایمانداری کے ساتھ کام کرو گے دنیا تمہارے پاس آئے گی، دنیا تمہارے پاس چل کے آئے گی، بے ایمانوں کے پاس نہیں جاتے۔ داڑھی سے کوئی الرجی نہیں کرتا، بے ایمانی سے الرجی کرتا ہے۔ کیوں کہ داڑھی والا اگر بے ایمانی کرے گا تو داڑھی والے سے الرجی ہوگی، مسلمان اگر بے ایمانی کرے گا تو مسلمان سے الرجی ہوگی۔ پھر لوگ اپنے تجربوں میں کہہ دیتے ہیں جی داڑھی والوں سے کاروبار کیا، بے ایمان تھے، لہذا ہر داڑھی والا بے ایمان نظر آنے لگے گا۔ بات یہ نہیں ہے کہ داڑھی والوں سے کاروبار کوئی نہیں کرتا، کاروبار تو بے ایمانوں سے نہیں کرتا۔ اگر داڑھی والا بے ایمان ہے تو پھر داڑھی والے سے کاروبار بے ایمانی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، نہ کہ داڑھی کی وجہ سے۔ خوب سمجھنا اس بات کو۔ اگر مسلمان بے ایمان ہے، مسلمان نے بے ایمانی کی ہے تو بے ایمانی کی وجہ سے مسلمان سے کاروبار رکا ہے، نہ کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ اگر مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مکرتا ہے، آرڈر سے مکرتا ہے، مال ٹائم سے نہیں دیتا، ایڈوانس پیسہ لے کر کے داب لیتا ہے، وقت پر کاروبار میں کھرا نہیں اترتا ہے، تو مسلمان سے نہیں بلکہ اس بے ایمان کی وجہ سے مسلمانوں سے نفرت کی ہے۔ مسلمان اگر ایک نمبر سے کاروبار کرے تو مسلمان سے نفرت کوئی نہیں کرتا، کاروبار سے محبت کرتا ہے آدمی۔ پیسہ خرچ کر کے جس آدمی کو کھانا کھانا ہے، اگر اسے اچھا مسلمان کے یہاں مل رہا ہے تو غیر مسلم مسلمان کے یہاں خوب آئے گا۔ اور میرا اپنا تجربہ ہے، کٹھور میں ایک طالب علم رہا ہے ہمارا، مولوی قاسم، ہمارے شاگردوں میں ہے قاسم۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیا کہ میرا ذہن یہ چل رہا ہے کہ چکن وغیرہ کا کام کروں اور بہت اچھی جگہ ایک موقع کی، آپ کا اگر مشورہ ہو۔ میں نے اسے کہا کہ تیرے لیے تو مولوی ہے، مشورہ یوں ہے کہ اگر 1 نمبر کا کام کرے، 1 نمبر کا اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا، تو میں یہاں کرتا ہوں، اور اگر تو ایسے ہی کرے گا کہ پیسہ کمانے کے لیے 2 نمبری کام کرے گا تو میں قطعاً تجھے اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ کام تو کرے گا اپنی مرضی سے ہی، لیکن جب مشورہ کر رہا ہے تو مشورہ میرا یہ ہے۔ انہوں نے کہا میرا وعدہ ہے، کوئی بھی کبھی گزرے کٹھور میں مغلی ہوٹل کے نام سے، روڈ پر ایک ہوٹل ہے مغلی ہوٹل کے نام سے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ لڑکا اتنے ایمانداری سے ہوٹل چلا رہا ہے۔ وہ بول رہا تھا میرے پاس 70% غیر مسلم کھاتے آتے ہیں اور آرڈر پر آرڈر ہوتے ہیں، اتنا شاندار کھانا وہ دے رہا ہے کہ آدمی کھائے تو کھاتا رہ جائے۔ میں کئی دفعہ اس نے مجھے بلوایا بھی، اور جو گزرتے ہیں ادھر کو تو وہ رکتا ہے اور مجھے کھانا کھانے کے لیے، کوئی بھی عجیب و غریب اس کا ذائقہ 1 نمبر۔ میں نے کہا اس کوالٹی میں گھٹت نہ، ان کا بڑھا رہا ہوں اور بڑھا رہا ہوں، گھٹا نہیں رہا۔ یہ ہوتی ہے ایماندار اور انصاف بند کاروباری، مل نہیں رہا ہے، بے ایمانوں کی لائن لگی پڑی ہوئی ہے۔ اگر مسلمان ہی بے ایمانی کرے گا تو دنیا میں ایمانداری کہاں رہے گی پھر؟ چونکہ اسلام نے تو ایمانداری سکھائی ہے، بے ایمانی تو اسلام نہیں سکھاتا۔ اور ایک اسلام کا نام لیوا ہی بے ایمان ہونے کا لیبل اپنے اوپر لگوا لے گا تو ایمانداری کہاں ڈھونڈو گے؟ چو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، جب کعبۃ اللہ میں ہی کفر ہوگا تو پھر ایمان کہاں رہے گا؟ ارے جب کعبے میں ہی کفر ہونے لگے گا تو ایمان کہاں ڈھونڈو گے پھر؟ جب مسلمان ہی ایمانداری سے ہٹ جائے گا تو دنیا میں ایمانداری کہاں ڈھونڈو گے؟
اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ غیر مسلم بنیے فلاں، یہ تو بڑے ایماندار ہوتے ہیں، اور بہت سی جگہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کسی اگر غیر مسلم کی دکان پہ جاتے ہیں کپڑا خریدنے، 20 تھان نکلوا لو اس کے چہرے پہ شکن نہیں آئے گی، اور پھر بھی یہ کہتا رہ جائے گا پسند نہیں آیا، وہ پرسوں کو دوسرا مال آئے گا، آپ آ جانا، گاڑی اتر رہی ہے، آپ دیکھنا، شوق کے ساتھ میں دیکھنا، بچے سے کہے گا بیٹے ذرا اوپر کی منزل پہ دیکھا، دیکھو اسے ملا جی کو ذرا چیک کراؤ کوئی سا تھان سمجھ میں آ جائے، پھر بھی نہیں آیا برا نہیں مانے گا۔ اور ایک ذرا حضرت جی کی دکان پہ پہنچ جانا تم، تسبیح والے کی دکان پہ، داڑھی والے حاجی صاحب کی دکان پہ، کہ حاجی جی کی دکان پہ چل رہے کپڑا دیکھنے، مولانا صاحب کی دکان، وہ وہاں پر 3 تھان دکھائے گا، چوتھے کو لینا کہ پریشان کرنے کے لیے آیا تو کاروبار تمہارا چلے گا کہ ان کا چلے گا؟ پھر کہتے ہیں مول صاحب کاروبار بندھوا دیا جی، پتہ نہیں کس نے تیرے کاروبار کو بڑا آیا کاروبار بندھوا دیا، کس پہ رکھی فرصت کاروبار بندھوانے کی؟ اور کون اپنی مائی کا لال آئے ہمارے سامنے اور دکھائے کہ میں کاروبار باندھنا جانتا ہوں؟ کون ہے وہ اتنا ماہر جو کاروبار کو باندھنے والا ہو؟ بلاؤ اس عامل کو، ہم دیکھتے ہیں اس کا منہ۔ دنیا میں مذاق اڑانے والے عاملین کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا بیوقوف بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری آنکھیں کھول کے، تمہارے ناخن پکڑ کے، تمہاری ہتھیلیاں دیکھ کر، جھوٹ بول کر کے تمہیں بہکائیں گے اور ایسی ایسی باتیں بتائیں گے تاکہ تمہیں یقین آ جائے۔ عقیدے درست کر کے اس رب کی طرف اپنے عقیدوں کو لے جاؤ، اللہ کی طرف دھیان لے کر کے جاؤ۔ تمام مسائل کی گتھیاں تو اللہ سلجھانے والا ہے، اللہ سارے مسائل کے اوپر قابض ہے۔ کہنے کا منشا میرا یہ ہے، اوہام پرستی میں مسلمان مبتلا ہو گیا، حقائق سے صرف نظر کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اللہ ہی ہے ہر چیز پر قادر، ہوا یحیی و یمیت، وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے، ہوا الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر، ہوا الظاہر والباطن، وہی باہر ہے وہی اندر، وہی ظاہر وہی باطن، سب کچھ وہی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے ٹکے؟ جس کا وہ ہو جاتا ہے اس کے سب ہو جاتے ہیں، اور جس کا وہ نہیں ہوتا اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ اسے منا لو سب مان جائیں گے، اور اسے ناراض کر دو گے تو کوئی بھی راضی رہنے والا نہیں رہے گا۔ بس اس کی طرف توجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کی طرف توجہ کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی، اور دوسرے حلال روزی، حلال کاروبار، حلال کام، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا۔ یہ جھوٹ تو ایسی بری بلا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کذب العبد یتباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به او کما قال۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جو فرشتے رحمت والے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے رہتے ہیں اور سب کے سب کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ جس جھوٹ کی بدبو سے فرشتے دور بھاگتے ہیں، ہم کاروبار میں جھوٹ بول کے روزی بڑھانے کا سہارا لیں، یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ کب ممکن ہوگا کہ اللہ کی مدد آئے گی؟ پھر کہتے جی کاروبار بند گیا۔ اب وہ بھی نفسیات سے واقف ہے، تعویذ بنانے والا بھی جب یہ خود ہی مان کے چل رہا ہے جی کاروبار بند گیا، تو وہ اسے اور زیادہ بندھا ہوا ثابت کرے گا کہ جی بند بھی گیا ہے اور زمین میں گڑ بھی گیا، اور بہت خطرناک جادو ہے، 70 قبیلوں کا سردار تجھ پہ چڑھا پڑا ہے، انتہائی خطرناک ترین بڑی سخت تمہارے اوپر پکڑ ہے۔ اب وہ خوف زدہ ہو جائے گا، جی ولی صاحب، یا فلاں صاحب، یا فلاں صاحب، یا ملا جی، کہا جی کاٹ دو اس کو۔ کہا بھئی کاٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے، الو کی بسم، ہرن کی جھلی، شیر کے پت، اور فلاں و فلاں ایسی دور کی 3 کی 13 بتا دے گا، لیا کہیں سے۔ کہا یہ کہاں ملے گی جی؟ کہ دہرادون۔ یہ کہاں ملے گی؟ کہ آگرہ، اس میں آگرے میں ملتی ہے فلاں جگہ۔ میرے بھائی جب صورتحال یہ بنے گی، نفسیات کے ماہرین ڈاکو لوٹنے میں لگ جائیں گے کہ اچھی بات ہے یہ پارٹی آئی ہے، اسے اتاری کرنا آسان ہے، اور اس کی طبیعت کو آسان کرنے کے لیے کہا جائے گا 7 نلوں کا پانی لے کے آ۔ فی الحال اب پورے گاؤں میں بھی 7 نل نہیں، آج کل تو ٹوٹیاں چل رہی ہے صاحب۔ جتنا وہ زیادہ تنگ ہوگا اتنا ہی زیادہ آسانی سے اس کا علاج بھی تو ہوگا نا۔ جب وہ صاحب تعویذ لکھتا ہے اللہ کے نام پر اور پیسے نہیں لیتا ہے، وہ تو الو ہے۔
اور جو خوب اتارتے ہیں یہ مولوی نہیں ہوتے. کبھی آپ مولوی صاحب سمجھ لیں انہیں. دکان لگانے والے بہت سارے ملیں گے, وہاں بہت فائدہ ہوتا ہے جی, وہاں بڑا فائدہ ہو. میرے بھائی ان سب چیزوں میں کچھ نہیں رکھا, سچائی پر آئیے انشاءاللہ العزیز. سچائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. کاروبار کریں تو سچائی کے ساتھ کریں, معاملہ کریں سچائی کے ساتھ کریں, جو بھی کچھ کرنا ہے سچائی کے ساتھ کریں. چار انگل کے پرزوں کے چکر میں مت پڑو. چار انگل کے پرزوں کے چکر میں پڑو گے تو پھر ایسے ہی وہموں کا شکار ہوتے رہو گے. روز کاروبار بندھیں گے, روز کھلیں گے. یوں جی پھر بند گیا, اب کا اگلی چال چل دی ہے تیرے دشمن نے. یہ چکر بہت برا ہے, اس چکر سے دور رہو.